السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبداللہ فیضان پھر سے حاضر ہوں ایک بہت ہی خاص درگاہ شریف کے ویلوگ کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے ایک مشہور شہر ممبئی میں موجود ایک ایسے اللہ کے ولی کی درگاہ کی زیارت کریں گے کہ جنہیں سمندر کا بادشاہ اور لہروں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے، جو انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں اور سمندری مخلوق کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے، اور جن کی کرامت یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھ کر زمین سے تیل جاری کر دیا تھا۔ جی ہاں ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی ولی اللہ کے بارگاہ کی زیارت کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹوری کے متعلق معلومات بھی حاصل کریں گے۔ تو ناظرین، آج ہم جن ولی اللہ کے بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں، ان کا پورا نام حضرت حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت پیر حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 15 دسمبر 1429 بمطابق 21 رجب ہجری 850 میں بخارا شریف میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام تک جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت کبیر الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت کبیر الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 فرزند تھے، ایک بڑا بیٹا جن کا نام حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور چھوٹے بیٹے کا نام حضرت حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی زینب تھا۔ جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو انسانوں کی ایک بڑی جماعت کی اصلاح کے لیے چنا ہے، اور وہ میرا بڑا بیٹا محمد ہے یا میرا چھوٹا بیٹا علی ہے۔ آپ علیہ الرحمہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار اور اپنی والدہ بی بی زینب سے حاصل کی۔ جب آپ کی عمر 22 سال کی ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار حضرت کبیر الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد آپ اور زیادہ عبادت و ریاضت میں لگ گئے۔ آپ سارا دن اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ آپ کے کانوں میں ایک عورت کے رونے کی آواز آئی۔ آپ جیسے ہی باہر گئے تو دیکھا کہ ایک عورت رو رہی ہے اور زبان سے کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے ولی، میری مدد کرے۔ میں اپنے ہاتھوں میں تیل لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، وہ تیل میرے ہاتھ سے زمین پر گر گیا۔ اب نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ دوبارہ تیل خرید سکوں، اور نہ ہی اتنی ہمت ہے کہ میں گھر جا کر اپنے شوہر سے مار کھا سکوں۔ آپ علیہ الرحمہ نے جب اس عورت کی پریشانی کو دیکھا تو آپ اس جگہ پر آئے جہاں پر تیل گرا ہوا تھا، اور اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر جیسے ہی دبایا تو زمین سے تیل نکلنے لگا۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا، اے عورت، اپنا تیل واپس لے لے اور اللہ کا شکر ادا کر۔ اس کرامت کے بعد بخارا میں ہر طرف آپ کا چرچا شروع ہو گیا۔ ایک دن آپ علیہ الرحمہ عبادت و ریاضت میں مصروف تھے کہ غیب سے آواز آئی کہ ہندوستان چلے جاؤ، وہاں لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہیں۔ آپ علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ جب اپنی والدہ کو سنایا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے سکون پایا اور سمجھ گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کی تعبیر ہونے والی ہے۔ والدہ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ ہندوستان جاؤ اور لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دو اور بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پر لاؤ۔ دونوں بھائی ہندوستان تشریف لائے اور لوگوں کی اصلاح میں لگ گئے، اور آپ ہندوستان میں بخاری سید کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ علیہ الرحمہ جب تبلیغ کرتے کرتے ممبئی شہر آئے تو آپ کے بھائی نے کہا کہ برادر عزیز، میں نے کل خواب دیکھا کہ خواب میں اشارہ تھا کہ میں تمہیں چھوڑ کر واپس بخارا چلا جاؤں۔ آپ علیہ الرحمہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہاں میرے بڑے بھائی، میں نے بھی یہی خواب دیکھا، بس ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ اور اپنی والدہ کو ایک خط لکھا کہ اے میری پیاری ماں، آپ نے جو خواب دیکھا تھا اللہ نے اس کی تعبیر آپ کو دکھا دی، اور مجھے یہ حکم مل گیا ہے کہ میں یہیں
ہندوستان کے شہر ممبئی میں رہوں اور یہاں کے لوگوں کی اصلاح کروں۔ آپ علیہ الرحمہ دن رات لوگوں کی اصلاح کرتے رہے اور پیغام حق سناتے رہے اور لوگوں کو انسانیت کا درس دیتے رہے۔ آپ کے پاس صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات اور دوسری مخلوقات بھی آیا کرتی تھی۔ آپ دن کے کچھ وقت انسانوں کی اصلاح کرتے تھے اور کچھ وقت سمندر میں بیٹھ کر جناتوں اور سمندری مخلوقات کو درس و تعلیم دیا کرتے تھے۔ کئی سال تک آپ لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دیتے رہے اور لوگوں کے اخلاق کو سنوارتے رہے۔ جب آپ کی عمر 85 سال کی ہوئی تو فرمایا کہ اب میرا آخری وقت قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنا آخری وقت اللہ کے گھر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کروں۔ آپ نے حج کا ارادہ کیا اور سمندر کے راستے سے مکہ و مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حج کرنے کے بعد اور روضہ رسول کی زیارت کرنے کے بعد آپ واپس ہندوستان آنے کے لیے جہاز میں بیٹھے۔ ابھی آپ ممبئی سے کافی دور تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اپنے وصال سے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو وصیت کر دی تھی کہ میرے جسم کو پانی میں بہا دینا، یہ سمندر مجھے وہاں لے کر جائے گا جہاں مجھے دفن ہونا ہے۔ انتقال کے بعد لوگوں نے آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جسم مبارک کو سمندر میں ڈال دیا اور آپ کا جسم مبارک اس جگہ پر واپس آ گیا جس جگہ بیٹھ کر آپ لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ کے مریدوں اور چاہنے والوں نے آپ کو اسی جگہ دفن کر دیا جس جگہ آج آپ کی درگاہ ہے۔ آپ کی درگاہ پر آنے کے لیے کوئی پکا راستہ نہیں تھا جس سے آپ کے چاہنے والوں کو آنے میں بڑی دشواری ہوتی۔ سن 1966 میں جب محمد حاجی ابو بکر اس درگاہ کے گدے نشین بنے تو انہوں نے ہی اس درگاہ پر ایک پکا راستہ بنوایا اور وہی راستہ آج بھی قائم ہے۔ ہزاروں زائرین آپ کی درگاہ پر زیارت کرنے کے لیے اسی راستے سے ہو کر آتے ہیں اور درگاہ کی زیارت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے صدقے سے دعائیں کرتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں پاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ طوفان آیا، آس پاس کی عمارتیں ٹوٹ گئی، لیکن اس راستے کو اور آپ کی درگاہ کو کوئی نقصان نہ ہوا۔ اس درگاہ کے ساتھ ایک عالیشان مسجد بھی ہے جس میں نماز اور جمعہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس درگاہ کی زیارت کے لیے مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو بھائی بھی کثرت سے آتے ہیں اور اپنی خالی جھولیاں بھر کر واپس جاتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔